صاحبان ذی علی وقار، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن جب آیت مبالغہ اتری تو آپ فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اب تم جو مخاطب ہے نا، یہ ہر ایک کے لیے پیغام ہے، میں تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، اور پتر بھی حضور کے اپنے ساتھ نہیں گئے، حسن اور حسین گئے، اور حضور نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ لوگوں ایمان والوں، اللہ نے اپنے نوازوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، وہ اس لیے فرمایا کہ رہتی دنیا میں پیغام جائے، یہ نہ ہو کہ باپ اور تے ماں اور پتر کوئی اور، ایک خاندان۔ اسی لیے حضور نے حدیث شریف بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کف سے بیاہ کر لاؤ اور کف میں بیاہ کر دو۔ اس کا مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے پردے سلامت رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ تمہیں یہ قدر رہے گی کہ محمد کا خاندان اور ہے اور ہمارا خاندان اور ہے۔ یہ حضور کے خاندان سے اپنے رشتے جوڑنے کے لیے ہر دم تیار رہنے والوں کو جب اللہ کے محبوب نے یہ پیغام دیا نا کہ لوگوں میری جو بیویاں ہیں نا، اللہ اپنے پیارے محبوب کی ازواج کے لیے فرماتا ہے جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ تم مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب جو مومن نہیں ہے وہی ارادہ کرے گا نبی کی ازواج سے رشتہ کرنے کا، اور اس زمرہ میں جو مومنوں کی مائیں ہیں، ماں کی بیٹی ہوتی ہے بہن، ماں کی بیٹی بہن ہوتی ہے، اور بہن سے امتی مومن کبھی رشتہ نہیں کرے گا، اپنی بہن سے مومن امتی کبھی رشتہ نہیں کرے گا۔ ہاں جو منافق ہے وہ نبی کی ازواج کے لیے بھی تیار تھے، وہ بھی پیغام بھیج رہے تھے کہ رشتہ اگر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جائے تو تاریخ میں تو لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں، اب کس کس کو پھاڑو گے؟ یہ تو حوالے قرآن میں اگر نہیں تو احادیث کی کتب میں تو لکھے ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رہے کہ جو نبی کی ازواج کے لیے ارادہ رکھتے تھے رشتہ کرنے کا، جو مومنوں کی ماؤں کے لیے ارادہ رکھتے تھے، وہ سید زادیوں کے لیے سوال کرتے وقت انہیں شرم نہیں آتی، کہتے ہیں جی سید زادی کا نکاح غیر سید نال جائز ہے،